بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 تا 60 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو آپ ان سے فرما دیجئے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، جو آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے، یہاں مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کا معنی سمجھ لے، مباہلے کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کرے کہ اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ اب واقعہ سنیے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلے کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل تو ضرور ہے، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، اور دست مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلے کی تو ہماری رائے نہیں۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے، اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے کہ ایک یہ کہ مناظرے سے اوپر کا درجہ مباہلے کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بددعا کرنی۔ دوسری یہ کہ مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، نہ کہ غیر یقینی مسائل میں، لہذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، بے شک یہی سچا بیان ہے، یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔